أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النحل آیت نمبر 100. انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ترجمہ: اس کا بس تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. تفسیر: انما سلطانہ، اس کا زور چلتا ہے علی الذین یتولونہ، ان پر جو خود اس کے دوست بنتے ہیں، اس کو اپنا حمایتی بناتے ہیں، اس سے دوستیاں گاٹھتے ہیں. والذین هم بہ مشرکون، اور جنہوں نے کہ اسے شریک کیا ہوا اللہ کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کی بجائے اس کی اطاعت کر رہے ہیں. آیت نمبر 101. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. ترجمہ: اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے بدلتے ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ کافر کہتے ہیں کہ تم تو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہو، حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت کا علم نہیں رکھتے. تفسیر: تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو. ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرنے سے مراد ایک حکم کے بعد دوسرا حکم بھیجنا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے احکام بتدریج نازل ہوئے ہیں اور بارہا ایک ہی معاملے میں چند سال کے وقفوں سے یکے بعد دیگرے 2 3 حکم بھیجے گئے ہیں، مثلا شراب کا معاملہ یا زنا کی سزا کا معاملہ. لیکن ہم کو یہ مانی لینے میں اس بنا پر تأمل ہے کہ سورہ نحل کی یہ آیت مکی دور میں نازل ہوئی ہے، اور جہاں تک ہمیں معلوم ہے اس دور میں تدریج فی الاحکام کی کوئی مثال پیش نہیں آئی تھی. اس لیے ہم یہاں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر کبھی ایک مضمون کو ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے اور کبھی وہی مضمون سمجھانے کے لیے دوسری مثال سے کام لیا گیا ہے. ایک ہی قصہ بار بار آیا ہے اور ہر مرتبہ اسے دوسرے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے. ایک معاملے کا کبھی ایک پہلو پیش کیا گیا ہے اور کبھی اسی معاملے کا دوسرا پہلو سامنے لایا گیا ہے. ایک بات کے لیے کبھی ایک دلیل پیش کی گئی ہے اور کبھی دوسری دلیل. ایک بات ایک وقت میں مجمل طور پر کہی گئی ہے اور دوسرے وقت میں مفصل. یہی چیز تھی جسے کفار مکہ اس بات کی دلیل ٹھہراتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ یہ قرآن خود تصنیف کرتے ہیں. ان کا استدلال یہ تھا کہ اگر اس کلام کا منبع علم الہی ہوتا تو پوری بات بیک وقت کہہ دی جاتی. اللہ کو انسان کی طرح ناقص العلم تھوڑا ہی ہے کہ سوچ سوچ کر بات کرے، رفتہ رفتہ معلومات حاصل کرتا رہے اور ایک بات ٹھیک بیٹھتی نظر نہ آئے تو دوسرے طریقے سے بات کرے. یہ تو انسانی علم کی کمزوریاں ہیں جو تمہارے اس کلام میں نظر آ رہی ہیں. آیت نمبر 102. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ترجمہ: کہہ دو کہ یہ قرآن کریم تو روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام تمہارے رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک لے کر آئے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری کا سامان ہو. تفسیر: بتدریج نازل کیا ہے. روح القدس کا لفظی ترجمہ ہے پاک روح یا پاکیزگی کی روح، اور اصطلاحاً یہ لقب حضرت جبریل علیہ السلام کو دیا گیا ہے. یہاں وہی لانے والے فرشتے کا نام لینے کے بجائے اس کا لقب استعمال کرنے سے مقصود سامعین کو اس حقیقت پر متنبہ کرنا ہے کہ اس کلام کو ایک ایسی روح لے کر آ رہی ہے جو بشری کمزوریوں اور نقائص سے پاک ہے. وہ نہ خائن ہے کہ اللہ کچھ بھیجے اور وہ اپنی طرف سے کمی بیشی کر کے کچھ اور بنا دے، نہ کذاب و مفتری ہے کہ خود کوئی بات گھڑ کے اللہ کے نام سے بیان کر دے، نہ بدنیت ہے کہ اپنی کسی نفسانی غرض کے بنا پر دھوکے اور فریب سے کام لے. وہ سراسر ایک مقدس و مطہر روح ہے جو اللہ کا کلام پوری امانت کے ساتھ لا کر پہنچاتی ہے. ایمان کو پختہ کرے، یعنی اس کے بتدریج اس کلام کو لے کر آنے اور بیک وقت سب کچھ نہ لے آنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم و دانش میں کوئی نقص ہے، جیسا کہ تم نے اپنی نادانی سے سمجھا.
بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی قوت فہم اور قوت اخذ میں نقص ہے، جس کے سبب سے وہ بیک وقت ساری بات کو نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ ایک وقت کی سمجھی ہوئی بات میں پختہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت اس بات کی مقتضی ہوئی کہ روح القدس اس کلام کو تھوڑا تھوڑا کر کے لائے، کبھی اجمال سے کام لے اور کبھی اسی بات کی تفصیل بتائے، کبھی ایک طریقے سے بات سمجھائے اور کبھی دوسرے طریقے سے، کبھی ایک پیرائے بیان اختیار کرے اور کبھی دوسرا، اور ایک ہی بات کو بار بار طریقے سے ذہن نشین کرنے کی کوشش کرے تاکہ مختلف قابلیتوں اور استعدادوں کے طالبین حق ایمان لا سکیں اور ایمان لانے کے بعد علم و یقین اور فہم و ادراک میں پختہ ہو سکیں۔ سیدھی راہ بتائے۔ یہ اس تدریج کی دوسری مصلحت ہے، یعنی یہ کہ جو لوگ ایمان لا کر فرمانبرداری کی راہ چل رہے ہیں ان کو دعوت اسلامی کے کام میں اور زندگی کے پیش آمدہ مسائل میں جس موقع پر جس قسم کی ہدایات درکار ہوں وہ بر وقت دے دی جائیں۔ ظاہر ہے کہ نہ انہیں قبل از وقت بھیجنا مناسب ہو سکتا ہے اور نہ بیک وقت ساری ہدایات دے دینا مفید ہے۔ فلاح و سعادت کی خوشخبری دے۔ یہ اس کی تیسری مصلحت ہے، یعنی یہ کہ فرما برداروں کو جن مزاحمتوں اور مخالفتوں سے سابقہ پیش آ رہا ہے اور جس طرح انہیں ستایا اور تنگ کیا جا رہا ہے اور دعوت اسلامی کے کام میں مشکلات کے جو پہاڑ سد راہ ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ بار بار اس کے محتاج ہوتے ہیں کہ بشارتوں سے ان کی ہمت بندھائی جاتی رہے اور ان کو آخری نتائج کی کامیابی کا یقین دلایا جاتا رہے تاکہ وہ پر امید رہیں اور دل شکستہ نہ ہونے پائیں۔ آیت نمبر 103۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ ترجمہ۔ اور اے پیغمبر، ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو ایک انسان سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ جس شخص کا یہ حوالہ دے رہے ہیں اس کی زبان اجمی ہے اور یہ قرآن کی زبان صاف عربی زبان ہے۔ تفسیر۔ مکہ مکرمہ میں ایک لوہار تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں دل لگا کر سنا کرتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی اس کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہ کبھی کبھی آپ کو انجیل کی کوئی بات بھی سنا دیا کرتا تھا۔ مکہ مکرمہ کے بعض کافروں نے اس کو بنیاد بنا کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن اس لوہار سے سیکھتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ اس اعتراض کی لغویت کو بیان کر رہی ہے کہ وہ بیچارہ لوہار تو عرب نہیں ہے، اجمی ہے، وہ عربی زبان کی اس فصیح و بلیغ کلام کا مصنف کیسے ہو سکتا ہے؟ آیت نمبر 104۔ ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم۔ ترجمہ۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ان کو اللہ ہدایت پر نہیں لاتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی اب انہیں ہدایت نہیں دے گا۔ زبردستی ہدایت دینا اللہ کی سنت نہیں، اللہ کا طریقہ نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 105۔ انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون۔ ترجمہ۔ اللہ پر جھوٹ تو پیغمبر نہیں، وہ لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ تفسیر۔ دوسرا ترجمہ اس آیت کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جھوٹ تو وہ لوگ گھڑا کرتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے۔